مرجان کا اپنے کزن ماہد کے ساتھ رویہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، جیسے وہ اسے اپنے برابر کا انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ خاندان کے باقی سب لوگ جانتے تھے کہ ماہد بچپن سے ہی حالات کا مارا ہوا لڑکا تھا، جس نے بہت کم عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور پھر اپنے ہی رشتہ داروں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مگر مرجان کے لیے ماہد کی یہ محرومی ہمدردی کی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ماہد کو نیچا دکھانے کا ایک آسان ذریعہ تھی۔ وہ جب بھی اسے اپنے سامنے دیکھتی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ جاتی جس میں اپنائیت کم اور تحقیر زیادہ ہوتی۔ ماہد خاموش طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے اکثر اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا تھا، مگر مرجان اس خاموشی کو بھی اس کی کمزوری سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہد اپنے حالات کے ہاتھوں پہلے ہی بہت کچھ سہ چکا ہے، اس لیے اس کے دل پر لگنے والی ہر بات شاید وہ برداشت کر لے گا۔ یہی سوچ اسے مزید بے خوف بنا دیتی تھی۔ ایک دوپہر خاندان کے سب لوگ بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کی آمد تھی۔ عورتیں ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، مرد دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہد خاموشی سے ایک طرف بیٹھا کسی کتاب کے چند صفحات دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، اس کے جوتے بھی عام سے تھے، اس کے ہاتھ میں پرانی سی گھڑی تھی۔ اس کی شخصیت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ اپنی حالت سے مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ مرجان کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے لبوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز بلند کی تاکہ آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی بات سن سکیں۔ ماہد، تم ابھی تک یہی پرانی کتابیں پڑھتے رہتے ہو؟ ماہد نے کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ اس نے چند لمحے مرجان کو دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ مرجان نے ہنس کر اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ کتابیں پڑھنے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا، تمہیں تو پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ کیسے رہتے ہیں۔ ماہد خاموش رہا۔ مرجان نے جیسے اس کی خاموشی سے مزید حوصلہ پکڑ لیا، ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی، تم تو یتیم ہو، تمہاری زندگی میں رکھا ہی کیا ہے۔ کمرے میں بیٹھے چند لوگوں کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ کسی نے مرجان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ماہد کے ہاتھ میں پکڑی کتاب چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے نظر دوبارہ کتاب پر ڈال دی۔ مرجان کو شاید یہی خاموشی چاہیے تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں برا لگا؟ ماہد نے سر اٹھایا، نہیں۔ مرجان ہنس دی، جھوٹ بول رہے ہو۔ ماہد نے کتاب بند کر دی، تم جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ مرجان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اچھا تو سنو، تم تو پینڈو ہو، تمہیں شہر کے لوگوں کے رہن سہن کا کیا پتا؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اچھی گاڑی کس طرح خریدتے ہیں، اچھے کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، بڑے لوگوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ ماہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرجان نے اس کے لباس کی طرف دیکھا۔ یہ کپڑے دیکھو، ہر وقت یہی سادگی، کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ ماہد نے بہت سکون سے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں سے بہت مطمئن ہوں۔ مرجان نے فوراً کہا، مطمئن تو وہی ہوتا ہے جسے اس سے بہتر چیز ملنے کی امید نہ ہو۔ یہ جملہ ماہد کے دل میں لگا تھا، مگر اس کے چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مرجان نے بات جاری رکھی، تمہیں معلوم بھی ہے ہمارے خاندان میں لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ سب کے بچے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، کسی کا کاروبار ہے، کسی کی اچھی نوکری ہے، کسی کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ ماہد نے اسے دیکھا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ مرجان نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، پڑھ رہے ہو؟ تمہاری عمر دیکھو، اب بھی پڑھ رہے ہو، تم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ماہد خاموش ہو گیا۔ مرجان نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اسے مکمل طور پر شرمندہ کر کے ہی دم لے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا ماہد، میرے سامنے زیادہ بننے کی کوشش مت کرنا، تم میرے کزن ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے برابر ہو۔ ماہد کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہری۔ اس کے اندر بہت کچھ اٹھا تھا، مگر اس نے سب کچھ اپنے اندر ہی دفن کر دیا۔ میں نے کبھی تمہارے برابر ہونے کی کوشش نہیں کی۔ مرجان نے فوراً جواب دیا، یہی تو تمہاری اچھی بات ہے، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ ماہد نے کتاب دوبارہ کھولی۔ مرجان کو شاید اس بات سے غصہ آیا کہ وہ اس کی باتوں سے ٹوٹنے کے بجائے دوبارہ کتاب پڑھنے لگا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس کر اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ ماہد وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے کتاب کھلی تھی، مگر اب وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ کے پڑوس میں بھی کوئی ایسی آنٹی ہیں
جو اپنے گھر سے زیادہ آپ کے گھر کی فکر کرتی ہیں۔ ویورز ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت ہی منفرد ہٹ کے کہانیاں جو کہ نہ صرف ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ آپ کے سیکھنے کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ آپ کے لیے نالج بھی پرووائڈ کرنا ہے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جو ہمارے معاشرے کے کردار ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک کردار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آپ یہ کہانیاں آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آتی ہیں، انہیں بغیر اسکپ کیے آپ دیکھا کریں، کیونکہ اگر آپ بیچ میں سے اسکپ کر دیتے ہیں تو پھر شاید وہ مین چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ لاس کر سکتے ہیں۔ تو آئے بغیر وقت ضائع کیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی نگاہیں صفحات پڑھتی مگر ذہن کہیں اور ہی تھا۔ یتیم، پینڈو، ان پڑھ، غریب، کمتر، یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ مرجان اسے یہ سب باتیں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکی تھی، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے میں، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی مذاق کے نام پر، مگر ہر مرتبہ یہ الفاظ اس کے اندر کہیں گہرے اتر جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یتیم ہے، اسے اپنے ماں باپ کے چہرے بہت کم یاد تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی دوسروں کے سہارے گزاری ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے پاس نہ مرجان جیسی آسائشیں تھیں، نہ وہ خاندان کی طرح بڑے بڑے دعوے کر سکتا تھا، مگر اسے اپنی محنت پر یقین تھا، اسے اپنی تعلیم پر یقین تھا، اسے اس بات پر یقین تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا ماضی نہیں ہوتا۔ مگر مرجان کے لیے ماہر ہمیشہ وہی یتیم لڑکا تھا جسے خاندان نے ترس کھا کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اور شاید ماہر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی تھی کہ جس شخص کے سامنے وہ خود کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتا تھا وہ مرجان تھی۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ مرجان کی ہنسی کیسی ہے، وہ جانتا تھا کہ جب وہ غصے میں آتی ہے تو اپنی بہنیں کیسے سکیڑتی ہے، وہ جانتا تھا کہ اسے کون سا رنگ پسند ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مرجان اسے کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھے گی۔ مگر ایک چیز وہ نہیں جانتا تھا، یہ کہ وقت ایک دن اسی مرجان کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا جس نے ہمیشہ اسے کمتر سمجھا تھا، اور اس دن مرجان کو پہلی مرتبہ احساس ہوگا کہ جس ماہد کو وہ یتیم سمجھ کر حقیر جانتی رہی تھی، وہ اپنی قسمت کا محتاج نہیں تھا، وہ اپنی قسمت خود نکلے والا تھا۔ چند دن بعد گھر میں ایک اور موقع پر مرجان نے ماہد کو سب کے سامنے نیچا دکھانے کا موقع تلاش کر لیا۔ خاندان کے کچھ لوگ شہر سے آئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کا انتظام تھا، نوجوان ایک طرف بیٹھے تھے، باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کسی نے ماہد کی پڑھائی کا پوچھ لیا، ماہد نے مختصر جواب دیا، بس تعلیم مکمل کر رہا ہوں۔ مرجان نے فوراً بات پکڑ لی، ابھی تک؟ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ماہد نے اسے دیکھا۔ مرجان نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو بس حیران ہوتی ہوں کہ ماہد کو پڑھائی ختم کرنے میں اتنے سال کیوں لگ رہے ہیں۔ ایک کزن نے بے دہانی میں پوچھ لیا، ماہد کس مضمون میں پڑھ رہا ہے؟ ماہد جواب دینے ہی والا تھا کہ مرجان بول پڑی، یہ تمہیں کیا بتائے گا، اسے خود نہیں معلوم ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ ماہد خاموش ہو گیا۔ مرجان نے اپنی بات جاری رکھی، اس سے تو بس یہ پتا ہے کہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھنا ہے، پڑھائی بھی کوئی کھیل نہیں ہوتی، اس کے لیے دماغ چاہیے۔ ماہد نے پہلی مرتبہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھا، تمہیں میرے بارے میں اتنا سب کیسے معلوم ہے؟ مرجان نے فوراً کہا، کیونکہ تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی تو بڑی ہوئی ہوں۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر بھی شاید تم نے مجھے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ مرجان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، مگر فوراً سنبھل گئی، مجھے تمہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم جیسے ہو سب کے سامنے ہو۔ کیسا ہوں؟ مرجان نے بے تکلفی سے کہا، یتیم، پینڈو، کم پڑھا لکھا، سادہ۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ماہد نے نظر جھکا لی۔ مرجان کو جیسے اس کی خاموشی پر فتح کا احساس ہوا۔ اور ہاں، ایک بات اور، خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھنے کی کوشش مت کرنا، تمہیں یہاں جگہ ملی ہے یہی بہت ہے۔ اس مرتبہ ماہد نے فوراً جواب نہیں دیا، وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، جگہ مانگی نہیں تھی، دی گئی تھی۔ مرجان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، احسان بھی ماننا چاہیے۔ ماہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، احسان ہمیشہ وہی یاد دلاتا ہے جسے یقین نہ ہو کہ سامنے والا ایک دن اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ مرجان کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ ماہد اٹھ کھڑا ہوا، میں نے تمہیں کبھی جواب نہیں دیا،
کیونکہ تم میرے لیے اہم تھی۔ مرجان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے اپنی بات مکمل کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ہر بار حق ہے کہ تم میرے وجود کی توہین کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مرجان کچھ لمحے اسے جاتی ہوئی دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ماہر جیسے لڑکے کو اپنی حد یاد دلانا ضروری تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہر کے جانے کے بعد اس کے اندر پہلی مرتبہ ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی جو آنے والے وقت میں سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ اب وہ مرجان کے ہر طنز کا جواب نہیں دے گا، اب وہ خود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، اب وہ خاموشی سے محنت کرے گا، اپنی تعلیم مکمل کرے گا، اپنی پہچان بنائے گا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مرجان اسی ماہر کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی جسے وہ ہمیشہ یتیم کہہ کر نیچا دکھاتی رہی تھی۔ مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ ماہر کے دل میں مرجان کے لیے موجود نرم گوشہ بھی آہستہ آہستہ زخمی ہو رہا تھا۔ اور شاید محبت کی سب سے بڑی آزمائش یہی تھی کہ جس شخص کو دل سب سے زیادہ چاہتا ہو، وہی شخص کبھی کبھی دل کو سب سے زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ ایک دن مرجان نے غصہ کیا اور اسے کہیں جانا تھا تو ڈرائیور گھر پر نہیں تھا۔ غصے سے کہنے لگی کہ مجھے جانا ہے اور ڈرائیور کہاں ہے؟ ماہر کو حکم دینے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا کہ تمہاری اتنی بدتمیزی کے بعد میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کروں گا، اور دونوں میں بحث ہونے لگی۔ میں نے کہا پہلے مجھے چھوڑ کر آؤ۔ مرجان نے غصے سے چیختے ہوئے ماہر کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، مگر ماہر نے اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی کلائی سختی سے جکڑ لی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں بے جا سختی نہیں تھی۔ اس نے مرجان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ اس کا وارننگ دیتا انداز اور آنکھوں کا رنگ آج بدلا ہوا تھا۔ وہی ماہر جو برسوں سے مرجان کے طنز سنتا آیا تھا، وہی ماہر جو اس کے ہر تانے کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا تھا، آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے اس انداز میں کھڑا تھا کہ مرجان کو چند لمحوں کے لیے اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہونے لگی۔ مرجان نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماہر نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی، تمہیں معلوم بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ماہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرجان کا غصہ مزید بڑھ گیا، تم یتیم تھے تو ساری عمر میرے چچا کے خاندان کی زیادتیاں سہتے رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج تم میرے سامنے اگر کڑک کھڑے ہو جاؤ۔ ماہر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے درد کی ہلکی سی پرچھائی گزری، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر پرسکون ہو گیا۔ مرجان نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا، تایا کو شکایت کروں گی میں، آج رات جیل میں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماہر کے لبوں پر اچانک ہنسی آ گئی۔ مرجان اس کی ہنسی دیکھ کر اور بھڑک اٹھی، ہنس کیوں رہے ہو؟ ماہر نے صرف اتنا کہا، شکایت کر دو۔ مرجان نے اسے حقارت سے دیکھا، تمہیں لگتا ہے میرے تایا تمہاری گستاخی معاف کر دیں گے؟ وہ ایس پی ہیں، ایک فون کریں گے تو تمہیں اپنی حیثیت یاد آ جائے گی۔ ماہر نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ مرجان نے اسے خاموش دیکھا تو اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہوئے فوراً اپنا فون نکالا، مگر پھر جیسے اسے خیال آیا کہ فون کرنے سے بہتر ہے وہ خود تھانے جا کر اپنے تایا کو سب کچھ بتائے۔ وہ غصے سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہر وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر اب بھی وہی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مرجان غصے سے تھر تھراتی ہوئی سیدھا تھانے پہنچی۔ راستے بھر اس کے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ آج وہ ماہر کو ایسی سزا دلوائے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے تایا کو بتائے گی کہ ماہر نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ فوراً اپنے ماتحتوں کو حکم دے دیں گے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ ماہر کی ساری اکڑ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ تھانے کے باہر گاڑی رکی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے قریب موجود سپاہی نے اسے روکنے کی کوشش کی، صاحب اندر میٹنگ میں ڈی آئی جی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مرجان نے اسے گھور کر دیکھا، اور میں ان کی بھتیجی ہوں۔ سپاہی نے احترام سے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیوی لیکن اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ مرجان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ اکڑ کر اندر داخل ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں اس کا تایا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے چند اعلیٰ افسران موجود تھے۔
وہ حال انتہائی سنجیدہ تھا، مگر مرجان کی نظر کسی اور پر جا کر رک گئی۔ اس کے تائے کے مقابل روب در انداز میں کرسی پر بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ماہد سکندر تھا۔ مرجان کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ ماہد نے آج سادہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے انداز میں وہی روب تھا جو اس نے کبھی مرجان کے سامنے نہیں دکھایا تھا۔ میز پر اس کی فائل رکھی تھی، اس کے برابر میں پولیس کی ٹوپی موجود تھی۔ چند افسر احترام سے اس کی بات سن رہے تھے۔ مرجان کے ذہن میں چند گھنٹے پہلے کے اپنے الفاظ گونجنے لگے۔ تایا کو شکایت کر دوں گی، آج رات جیل میں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس کے تائے نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، مرجان تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرجان کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ماہد نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور مرجان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرسکون سردی تھی جو مرجان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی فائل بند کر دی۔ ان بدتمیز خاتون کو ہتھکڑی لگا کر ذرا میرے آفس پہنچائے، آفیسر ہزارہ۔ کمرے میں موجود سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ مرجان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ماہد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سے اتنا کہا، یہاں مجھے ماہد سکندر صاحب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ مرجان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ لیڈی آفیسر زارا فوراً آگے بڑھی۔ مرجان نے گھبرا کر اپنے تائے کی طرف دیکھا۔ تایا؟ اس کے تائے نے بے بسی سے ماہد کی طرف دیکھا، پھر اپنی بھتیجی کی طرف۔ مرجان خاموش رہو۔ مرجان کو جیسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا تایا بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ زارا نے اس کی کلائی پکڑی۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ مرجان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑو، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ زارا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ مرجان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ ماہد کو دیکھتی رہی۔ ماہد کی نگاہ اس پر جمی تھی۔ اس میں غصہ تھا، مگر اس غصے سے زیادہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے برسوں سے دبی ہوئی کسی حقیقت کو آج پہلی مرتبہ اپنی جگہ مل گئی ہو۔ زارا اسے لے کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد مرجان لاک اپ میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماہد کو وہ یتیم کہتی رہی تھی، جسے وہ پینڈو کہتی رہی تھی، جسے وہ ان پڑھ سمجھتی رہی تھی، جسے وہ اپنے خاندان کے احسان تلے دباوت سمجھتی رہی تھی، وہی ماہد سکندر آج ایک بڑے پولیس افسر کی حیثیت سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سلاخوں کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک لاک اپ کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ مرجان نے سر اٹھایا۔ ماہد وہاں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سلاخوں کے قریب آیا۔ چند لمحے خاموشی سے مرجان کو دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب پتہ چلا کہ میری پڑھائی کا مقصد کیا تھا۔ مرجان نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ماہد نے کچھ لمحے اس کی خاموشی دیکھی، پھر سر ہلا کر مسکرایا، چلو تمہیں یہاں سے آزاد کروا دیتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی جیل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مرجان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ ماہد نے جیب سے چابی نکالی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی پر اعتماد تاثر تھا۔ پہلے تو میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، نوکر تھا، تم لوگوں کے گھر میں کام کرتا تھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میرے پاس تمہارے سامنے کھڑے ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، لیکن اب میں ایک بڑے عہدے پر ہوں، اس لیے تمہارا رشتہ میرے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ یہ بات تمہیں گھر جاتی پتہ چل جائے گی۔ اب اپنی ہونے والی بیوی کو میں جیل میں تو نہیں رکھ سکتا۔ مرجان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے چند لمحے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تم سے تو میں کبھی کسی صورت میں شادی نہیں کروں گی۔ ماہد نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ یہ فیصلہ اب صرف تمہارا نہیں رہا۔ مرجان نے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ماہد ایک طرف ہٹ گیا۔ گھر جاؤ، وہاں شاید تمہیں باقی باتیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی۔ مرجان غصے سے اسے گھورتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے قدم تیز تھے، دل میں بے شمار سوال تھے۔ ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر ماہد نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اسے دروازے سے عجیب سی چہل پہل محسوس ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر سب سے پہلے اپنے والد پر پڑی، جو بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ چچا بھی وہاں بیٹھے تھے، تایا بھی موجود تھے۔ گھر کی عورتوں کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خوشی تھی۔ مرجان نے اندر آتے ہی سوال کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے والد فوراً اس کے قریب آئے۔
بیٹی آج تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینی ہے۔ مرجان کے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ کیسی خوشخبری؟ تایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہد کے بارے میں۔ مرجان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا۔ اس کے والد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں سننا؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا بن گیا ہے؟ مقابلے کا امتحان دیا تھا اس نے، کامیاب ہو گیا، اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، اب کوئی معمولی آدمی نہیں رہا۔ چچا نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ سرکاری افسر بن گیا ہے، بڑا سرکاری گھر ملا ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، پورا روب ہے۔ ایسا مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ مرجان نے بے بسی سے سب کی طرف دیکھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہیں ہر بات اپنی مرضی سے کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مرجان نے تایا کی طرف دیکھا۔ آپ تو میری بات سمجھیں گے؟ تایا نے گہری سانس لی۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر اس رشتے سے بہتر رشتہ میں نے تمہارے لیے نہیں دیکھا۔ ماہد اب اپنی محنت سے وہاں پہنچا ہے جہاں پہنچنے کا خواب بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں۔ مرجان کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کی ماں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پسند ناپسند بعد میں ہو جاتی ہے، اچھا شوہر ملنا ضروری ہے۔ مرجان نے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، تم نے پہلی بہت سی من مرضیاں کری ہیں، اب ہماری مرضی ہے اور یہ مانی پڑے گی۔ چچا نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مرجان کو ایسا لگا جیسے اس کے اندر اور اس کے ارد گرد کی دیواریں سکڑتی جا رہی ہوں۔ اسے یاد آیا کہ چند گھنٹے پہلے وہ ماہد کے سامنے کس غرور سے کھڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اسے نوکر کہہ کر اپنے برابر سمجھنے سے بھی انکار کرتی رہی تھی۔ اب وہی ماہد اس گھر کا ہونے والا داماد تھا۔ اگلے 7 دن مرجان کے لیے ایک طویل سزا کی طرح گزرے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کپڑے آنے لگے، زیورات نکالے جانے لگے، رشتہ داروں کی اطلاع دی جانے لگی۔ ہر طرف ماہد کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ لڑکا بہت قابل نکلا، کوئی کہتا کہ اس نے اپنی قسمت خود بنائی ہے، کوئی کہتا کہ سرکاری افسر بننے کے بعد تو اس کی قیمت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مرجان ہر بات خاموشی سے سنتی رہی۔ تو بار بار سوچتی کہ شاید کسی دن کوئی اس کی بات سمجھ لے گا، شاید کوئی اس سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ گھر والوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 ہفتے بعد شادی کا دن آ گیا۔ مرجان دلہن کے لباس میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کا عکس موجود تھا، مگر اسے اپنا چہرہ بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ لباس خوبصورت تھا، زیورات قیمتی تھے، کمرے میں شادی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں خوشی کا نام تک نہیں تھا۔ وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ماہد کو اپنا شوہر تسلیم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کے باوجود حالات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو گھر بھر کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کے دل میں شدید مزاحمت تھی، مگر خاندان کی عزت، والدین کا دباؤ، تایا اور چچا کا فیصلہ، سب کچھ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ آخر کار اس نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہیں کہنے کے لیے اس کا دل تیار نہیں تھا۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ مرجان کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ چند دن پہلے جس ماہد کو وہ ایک معمولی نوکر سمجھتی تھی، وہ آج اس کا شوہر بن چکا تھا، اور مرجان کے دل میں اس وقت محبت کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف غصہ تھا، صرف بے بسی تھی، صرف یہ احساس تھا کہ وہ مجبور کر دی گئی ہے۔ شادی کے بعد مرجان کی رخصتی اسی سرکاری گھر میں ہوئی جہاں اب ماہد اپنی نئی زندگی گزارنے والا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ گھر اسے کسی اجنبی دنیا کی طرح لگ رہا تھا، اور اب اسی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی ایک ہی دن میں بدل گئی ہے۔ گھر بڑا تھا، خوبصورت تھا، ہر چیز اپنی جگہ ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ باہر سرکاری گاڑی کھڑی تھی، اندر ملازم موجود تھے۔ جس شخص کو وہ کبھی اپنے گھر میں ایک معمولی نوکر سمجھتی رہی تھی، آج اسی کے پاس اتنا بڑا سرکاری گھر تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، اتنی عزت تھی، اتنی طاقت تھی کہ چند گھنٹے پہلے وہ خود اسی کے حکم پر تھانے کے لاک اپ میں کھڑی تھی۔ رخصتی کے وقت مرجان کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے نہیں تھے۔ وہ بار بار اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے شاید کوئی اسے روک لے گا،
شاید کوئی کہے گا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، شاید کوئی اس کے دل کی بات سن لے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے والد نے اسے دعائیں دیں، ماں نے گلے سے لگایا، تایا نے سر پر ہاتھ رکھا، چچا نے اسے سمجھایا کہ اب یہی تمہارا گھر ہے اور ماہر تمہارا شوہر ہے۔ مرجان خاموش رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اسے ہی کیوں قربان کر دیا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے وہاں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو اچانک پورے گھر کی آوازیں جیسے بہت دور چلی گئیں۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ سامنے خوبصورت بستر تھا، ایک طرف ماہر کی الماری تھی، دوسری طرف اس کی اپنی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر شادی کے بعد اتارے جانے والے زیورات رکھے تھے۔ مرجان بستر کے کنارے بیٹھی رہی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر بعد ماہد اس کمرے میں آنے والا تھا۔ اس خیال سے ہی اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ اسے لاک اپ والا منظر یاد آ گیا، ماہد کا پرسکون چہرہ یاد آ گیا، اس کی وہ مسکراہٹ یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ اس سے بڑی جیل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مرجان نے گھبرا کر اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کسی سے بات کر سکے۔ اسی وقت اس کی سہیلی کی کال آ گئی۔ مرجان نے فوراً کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، معاف کرنا، میں تمہاری شادی میں نہیں آ سکی۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ جس کزن کے خلاف تم ہر وقت بولتی رہتی تھی اسی سے تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ مرجان نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بے بسی سے کہا، گھر والوں نے کیا ہے، پہلے تو اسے انسان تک نہیں سمجھتے تھے، ہمیشہ اسے اپنے سے نیچا سمجھتے رہے، لیکن جب اس نے اتنی بڑی نوکری اور اتنی بڑی پوسٹ ان کے منہ پر دے ماری تو انہوں نے مجھے ہی قربان کر دیا۔ اس کی سہیلی چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آواز میں شرارت کے بجائے اچانک خوف آ گیا۔ اب تو اپنی خیر منا۔ مرجان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیوں؟ سہیلی نے فوراً کہا، جو کچھ تو نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے وہ ایک ہی رات میں تجھ سے سارا بدلہ لے لے گا۔ تو نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا تھا۔ مرجان نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یہی تو سوچ کر مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سہیلی نے پوچھا، تو نے اس کے ساتھ آخر کیا کیا تھا؟ مرجان نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے اسے کبھی اپنے برابر نہیں سمجھا، ہمیشہ اسے نیچا محسوس کرایا، کبھی اسے نوکر کہہ دیا، کبھی اس کے کپڑوں پر ہنسی، کبھی سب کے سامنے اسے بے عزت کیا۔ مجھے لگتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج پتہ چلا کہ وہ کیا بن گیا ہے۔ شکل صورت کا تو وہ برا نہیں تھا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ نیچا محسوس کرایا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسری طرف سے سہیلی نے فوراً اسے مزید ڈراتے ہوئے کہا، بس یہی تو کہہ رہی ہوں، مرد دل میں بات رکھ لیتے ہیں، پھر موقع ملنے پر بدلہ لیتے ہیں۔ اب تو وہ تیرا شوہر بھی ہے، تو اس سے نہ طاقت میں اوپر ہے نہ مرتبے میں۔ مرجان نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو بھیج لیا۔ سہیلی بولتی رہی، سوچ ذرا، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، سرکاری گھر ہے، سرکاری گاڑی ہے، نوکر ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، اختیار ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اب تیرا شوہر ہے۔ اگر اس کے دل میں پرانی کوئی بات رہ گئی ہوئی تو کیا کرے گی؟ گھر والوں نے بھی تو تجھے اسی کے حوالے کر دیا ہے۔ مرجان کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ مجھے ڈرا مت، سہیلی نے کہا۔ میں ڈرا نہیں رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ تو نے اسے کبھی عزت نہیں دی، آج وہ تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور مقام پر کھڑا ہے۔ پتہ نہیں آج تیرے ساتھ کیا ہوگا، بس اللہ سے دعا کر کہ اس کے دل میں پرانی باتیں نہ ہوں۔ مرجان نے موبائل اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اس کے اندر موجود سارا غرور کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اسے اچانک اپنی ہر پرانی حرکت یاد آنے لگی۔ وہ دن یاد آیا جب اس نے سب کے سامنے ماہد کو نوکر کہا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اسے اپنی گاڑی سے اترنے کا حکم دیا تھا۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھمکی بھی یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ اپنے تائے سے شکایت کرے گی۔ پھر اسے تھانے کا لاک اپ یاد آیا، ماہد کی آنکھیں یاد آئیں، اس کا پرسکون لہجہ یاد آیا، اور پھر وہ جملہ یاد آیا، اس سے بڑی جلد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مرجان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نیچے رکھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اسے صرف ایک ہی خوف تھا کہ جب ماہد اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے گا تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ماہد کچھ دیر تک کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ایک گہری سانس لیا اور اپنے ذہن میں چلنے والی باتوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ مرجان اس وقت اندر بیٹھی ہوئی خوفزدہ ہوگی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا
کہ وہ شاید اسے پہلے والا ماہد سمجھ کر بیٹھی ہوگی جسے وہ اپنی مرضی سے جھکا سکتی تھی۔ ماہد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس لڑکی کا غرور توڑنا پڑے گا، اسے تھوڑی سی عقل سکھانی پڑے گی۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس دلانا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے، اور کسی کو کمزور سمجھ کر اس کی بے عزتی کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ مگر اسی سوچ کے ساتھ اس کے دل میں ایک اور خیال بھی آیا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ لڑکی اسے پہلے بھی اچھی لگتی تھی۔ اس کی خوبصورتی سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ اسے اس کی آواز بھی اچھی لگتی تھی، اس کا چلنا بھی اچھا لگتا تھا، اسے اس کی بے فکری بھی کبھی کبھی اچھی لگتی تھی۔ مسئلہ صرف اس کا غرور تھا۔ وہ جس انداز سے اسے دیکھتی تھی اس پہ ایسی حقارت ہوتی تھی جو ماہد کے دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ کئی بار خاموش رہ گیا تھا، کئی بار اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید مرجان بدل جائے گی، مگر مرجان بدلنے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ بے پرواہ ہوتی گئی تھی۔ ماہد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کوئی برا انسان نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرے گا، اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا، اسے اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ مرجان کو یہ احساس ہو کہ جب انسان کو سب کچھ بنا بنایا مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ وہ خود بہت مشکل راستے سے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے راتیں جا کر پڑھا تھا، اس نے بھوک برداشت کی تھی، تنہائی برداشت کی تھی، لوگوں کی نظروں میں اپنی حیثیت دیکھی تھی۔ کئی بار اسے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک نوکر ہے، پھر بھی اس نے کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اپنی محنت پر بھروسہ کیا تھا۔ آج وہ اسی محنت کی وجہ سے اس مقام پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور غصے بھرے انداز میں اندر داخل ہوا۔ مرجان پہلے ہی خوفزدہ ہو کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ سامنے ماہد کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سختی تھی، قدموں میں وہی روب تھا جو اس نے تھانے میں دیکھا تھا۔ مرجان کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ ماہد چند قدم چل کر اس کے سامنے رک گیا۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم میری بیوی ہو، اس گھر کا سربراہ اور مالک میں ہوں، اپنی اوقات میں رہنا۔ مرجان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے پرانا غصہ جاگا، مگر ماہد کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر وہ کچھ کہنے سے رک گئی۔ ماہد نے اسے گھورا۔ مجھے یہ بات دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ اب تمہاری زندگی پہلے جیسی نہیں ہے۔ تم جس طرح چاہو گی ہر بات نہیں کر سکو گی، جس طرح چاہو گی کسی کو بے عزت نہیں کرو گی، اور خاص طور پر میرے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مرجان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ماہد نے جان بوجھ کر لہجہ مزید سخت کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے گھر والے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے؟ مرجان نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب ان کی نظروں میں معتبر ہو گیا ہوں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تم شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ تم اس رشتے کے خلاف تھی، لیکن اب نکاح ہو چکا ہے۔ اگر کل جا کر تم انہیں بتاؤ گی کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہی کہیں گے کہ تم نے ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کی ہے۔ مرجان کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے ماہد کو دیکھتی رہی۔ ماہد نے اس کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ مرجان جتنی بھی بے بات بننے کی کوشش کرے، آخر کار وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ پہلی بار جب اسے اپنے ارد گرد کی طاقت کا اندازہ ہوگا تو اس کا غرور ضرور ٹوٹے گا، مگر اس کے چہرے پر اس مسکراہٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بدستور سخت دکھائی دیتا رہا۔ اس لیے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھنا، اب تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مرجان نے بے اختیار اپنی انگلیاں بھیج لی۔ ماہد نے قدرے توقف کے بعد کہا، تمہیں اس گھر میں عزت ملے گی، تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے بالکل بھی بدتمیزی کرنے والی بیویاں پسند نہیں ہیں۔ مرجان کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے شاید پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ جس ماہد کو وہ ہمیشہ کمزور سمجھتی رہی تھی، وہ اب اس کے سامنے ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں اس کی آواز میں حکم تھا، اس کے انداز میں اختیار تھا،
اس کی موجودگی ہی مرجان کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنی بات روک لے۔ ماہد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آخر کار اسے تھوڑی سی سمجھ آ ہی گئی، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ وہ صرف چاہتا تھا کہ مرجان اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے بھی ایک انسان سمجھے، ایسا انسان جس کے جذبات تھے، عزت نفس تھی، دل تھا۔ اس نے سخت لہجے میں آخری بات کہی، میں تمہیں ہر سہولت دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں ہونی پڑے گی، لیکن اس گھر میں رہنا ہے تو میرے اصول سمجھنے ہوں گے۔ عزت دو گی تو عزت ملے گی، بدتمیزی کرو گی تو جواب بھی ملے گا۔ مرجان نے بہت آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ماہد نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ہنس دیا۔ باہر سے وہ اب بھی سخت اور غصے میں نظر آ رہا تھا، مگر اندر سے اسے اپنی بات پر عجیب سی تسلی ہو رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید مرجان کو سمجھانے کے لیے غصہ ہی کافی تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرجان نے چپکے سے اسے دیکھا۔ اسے پہلی مرتبہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ ماہد واقعی بدل چکا تھا، یا شاید وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا اور اسے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مرجان اب بھی خوفزدہ تھی۔ ماہد دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، اور اس رات ان دونوں کی ازدواجی زندگی کا پہلا باب اسی عجیب خاموشی کے ساتھ شروع ہوا، جس میں ایک طرف مرجان کے دل میں خوف تھا اور دوسری طرف ماہد کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ کم از کم آج اسے اپنی پرانی حدیں یاد آ گئی تھی۔ ماہد نے کمرے میں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مرجان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی سختی موجود تھی، مگر دل میں وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مرجان کو صرف اپنی طاقت کا احساس نہ ہو، بلکہ اسے یہ بھی سمجھ آئے کہ زندگی میں ہر کام صرف دوسروں سے کروانا اور خود ہر وقت حکم چلانا کوئی قابل فخر بات نہیں ہوتی۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لو، گھر میں نوکر ہیں، صفائی کے لیے لوگ ہیں، باقی کاموں کے لیے بھی ملازم موجود ہیں، لیکن میرے ذاتی کام تم نے کرنے ہیں۔ مرجان نے فوراً حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے کام؟ ماہد نے جیسے پہلے سے طے کر رکھا ہو۔ میرے لیے صبح کا ناشتہ تم بناؤ گی، رات کا کھانا بھی تم بناؤ گی۔ دن میں زیادہ تر باہر کھاتا ہوں، اس لیے دوپہر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے کپڑے تم استری کرو گی، میرے جوتے صاف کرو گی، میری چیزیں اپنی جگہ رکھو گی۔ مرجان چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ ماہد کی آنکھوں میں فوراً سختی آ گئی۔ اپنی زبان سنبھال کر رکھو، میرے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی عادت ختم کر دو۔ مرجان بھی غصے میں آ گئی۔ میں کسی کی نوکر نہیں ہوں۔ ماہد نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا، پھر بہت پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، اور میں بھی تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ معاشرے میں میرا اور تمہارا ایک عہدہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنا مقام ہمیشہ سے بنا بنایا ملا ہے اور مجھے اپنا مقام خود بنانا پڑا ہے۔ تمہیں شاید یہ کام چھوٹے لگتے ہو، مگر زندگی میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ مرجان نے غصے سے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، ماہد نے صاف لفظوں میں کہا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ مرجان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت صاف ہے، اگر تم میری بیوی ہونے کے ناطے میری ذمہ داریوں کو نہیں سمجھو گی تو میں بھی تمہاری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے، تمہیں ہر چیز کے لیے مجھ سے بات کرنا پڑے گی۔ مرجان کے دل میں غصہ اور بڑھ گیا۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ ماہد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ پھر وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح مرجان کی آنکھ کھلی تو اسے ماہد کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں کرے گا اور گھر کے نوکری سب کچھ سنبھال لیں گے، مگر ناشتے کا وقت آیا تو ماہد نے صاف کہہ دیا تھا کہ ناشتہ وہی بنائے گی۔ مرجان غصے سے باورچی خانے میں گئی۔ اسے کھانا بنانا آتا تھا، مگر اس نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ شادی کے پہلے ہی دن اسے ماہد کے لیے اس طرح کام کرنا پڑے گا۔ اس نے ناشتے کی تیاری شروع کی۔ دل میں مسلسل غصہ ابل رہا تھا۔ اسے ہر لمحہ لگ رہا تھا کہ ماہد جان بوجھ کر اسے سزا دے رہا ہے۔ جب ناشتہ میز پر رکھا گیا تو ماہد خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ناشتہ کیا اور کچھ نہیں کہا۔
مرجان نے سوچا شاید بات ختم ہو گئی، مگر اسی دن اسے ماہد کے کپڑے استری کرنے پڑے، پھر اس کے جوتے صاف کرنے پڑے۔ شام کو ماہد نے کہا کہ رات کا کھانا بھی وہی بنائے گی۔ مرجان کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ کام کرتی رہی، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ ہر دن اسے ماہد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ وہ جان بوجھ کر کبھی اس کا کام ادھورا چھوڑ دیتی، مگر ماہد خاموشی سے اسے دوبارہ مکمل کرواتا۔ کبھی وہ کھانا کم نمک والا بنا دیتی، کبھی سبزی زیادہ پک جاتی، کبھی کپڑوں کی استری ٹھیک نہ ہوتی، کبھی جوتے پوری طرح صاف نہ ہوتے۔ ماہد ہر بار اسے دوبارہ کام کرنے کو کہتا۔ وہ غصے میں دانت بھیجتی اور کام مکمل کر دیتی۔ کچھ ہی دنوں میں مرجان واقعی تھکنے لگی۔ اسے اندازہ ہوا کہ گھر کے کام بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، مگر مسلسل کیے جائیں تو جسم اور ذہن دونوں تھک جاتے ہیں۔ ایک رات کھانا بنانے کے بعد وہ تھکن سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں درد تھا، کمر بھی دکھ رہی تھی، آنکھیں بھی بوجھل تھی۔ ماہد نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں پہلی بار ہلکی سی نرمی آئی۔ اس نے کہا، چلو تمہیں باہر لے جاتا ہوں۔ مرجان نے تھکے ہوئے چہرے سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ بس باہر چلنا ہے۔ مرجان خاموشی سے تیار ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسے جیسے پہلی مرتبہ سانس لینے کی جگہ ملی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑکوں کی روشنیاں اسے اچھی لگ رہی تھی، ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور کئی دنوں بعد اسے لگا کہ شاید وہ واقعی اپنے کمرے اور باورچی خانے کی چار دیواری سے باہر بھی ایک زندگی رکھتی ہے۔ ماہد نے اسے ایک اچھی جگہ لے جا کر کھانا کھلایا۔ مرجان نے زیادہ بات نہیں کی، مگر اس کے چہرے کی تھکن کچھ کم ہو گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد مرجان نے اپنے والدین سے فون پر بات کی۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنے حالات بتانے کی کوشش کی۔ گھر میں کچھ کام زیادہ ہے، ماہد مجھ سے اپنے کام بھی کرواتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی ماں نے فوراً سمجھایا، بیٹی اب اپنا گھر بساؤ۔ مرجان نے کہا، لیکن میری شادی تو زبردستی ہوئی ہے۔ والد کی آواز آ گئی، اب شادی ہو گئی ہے تو کیڑے مت نکالو شادی میں سے۔ مرجان خاموش ہو گئی۔ ماں نے پھر کہا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی ضد چھوڑو، گھر بسانے کی کوشش کرو۔ مرجان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن ماہد صبح سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پہلے ہی استری ہو کر رکھے ہوئے تھے، جوتے بھی صاف تھے۔ اس نے کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے مرجان سے یہ کام کروانے کو کہا تھا۔ وہ خود ہی یہ سب کر چکی تھی۔ ماہد کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے مرجان کو دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں خاموشی سے اپنے بال سنوا رہی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے اس پر کچھ زیادہ ہی سختی کر دی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دل نے اسے سمجھایا کہ نہیں، اس کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مرجان اس سے خوفزدہ رہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مرجان دوبارہ اسی غرور میں واپس چلی جائے۔ اس لیے اس نے اپنے چہرے پر آنے والی نرمی کو چھپا لیا اور خاموشی سے تیار ہونے لگا۔ مرجان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، ماہد نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں کے درمیان کچھ نہیں کہا گیا، مگر پہلی مرتبہ ماہد کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہو چکا تھا کہ شاید سختی کے پیچھے بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ مرجان کی آواز سن کر ماہد وہیں رک گیا۔ مرجان اپنے کمرے میں اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو ماہد نے ہمیشہ اس کے اندر دیکھا تھا، بلکہ آج اس لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی کہ تو صحیح کہہ رہی تھی، وہ مجھ سے بدلے لے رہا ہے، لیکن ابھی اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا، لیکن مجھ سے ہر طرح کے بدلے لے رہا ہے۔ ماہد دروازے کے باہر کھڑا اس کی ایک ایک بات سنتا رہا، اور پہلی مرتبہ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ شاید وہ واقعی مرجان کے ساتھ کچھ زیادہ سختی کر رہا تھا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ جس انسان کو وہ ساری عمر حقیر سمجھتی رہی تھی، وہ آج اس سے کہیں آگے کھڑا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مرجان اسے ظالم سمجھے۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی تکلیف نے ماہد کے اندر کا غصہ یکدم کم کر دیا تھا۔ ماہد نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ آج سب کچھ ختم کر دے گا۔ آج وہ مرجان کو بتا دے گا کہ وہ اس سے بدلہ نہیں لے رہا، وہ تو اسے پہلے محبت کرتا تھا۔ اس نے مرجان کے لیے اپنی زندگی بدلی تھی، اس نے محنت کی تھی، اس نے اپنی قابلیت ثابت کی تھی، اس نے ایک مقام حاصل کیا تھا،
صرف اس لیے کہ ایک دن مرجان اس کی طرف دیکھے اور اسے محسوس ہو کہ جس شخص کو وہ کچھ نہیں سمجھتی تھی وہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ قابل تھا۔ ماہد آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل کی وہ بات رکھ دینا چاہتا تھا جو اس نے برسوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ ماہد ابھی اندر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اوپر سے مرجان کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جلدی میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سیڑھی کے ایک کنارے پر پاؤں پھسل سکتا ہے۔ اچانک اس کا قدم غلط پڑا اور اگلے ہی لمحے اس کی ایک چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ ماہد نے پلٹ کر دیکھا تو مرجان سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے سینے میں رک گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا اور اسے گرنے سے پہلے اپنے باہوں میں تھامنے کی کوشش کی، لیکن تب تک مرجان کو کافی چوٹ لگ چکی تھی۔ مرجان درد سے کرہا رہی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ ماہد نے بے اختیار اس کا نام پکارا اور کہا کہ مرجان آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے، کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن درد کی شدت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ماہد نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی اور کہا کہ گاڑی نکالو، ابھی، فوراً۔ گھر کے لوگوں نے اس کی آواز میں وہ گھبراہٹ پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ماہد نے مرجان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے گاڑی تک لے گیا۔ راستے بھر اس کی نظریں مرجان کے چہرے پر تھیں اور دل میں صرف ایک خوف تھا کہ کہیں اسے کوئی ایسی چوٹ نہ لگی ہو جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ماہد نے ہر کام خود سنبھال لیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس کے معائنے کیے اور اس کے معائنے کے دوران بار بار پوچھتا رہا کہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ ایکس رے کروایا، دوائیں لیں۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ہڈی محفوظ ہے اور چوٹ زیادہ خطرناک نہیں ہے تو ماہد کے اندر جیسے جان واپس آئی۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ مرجان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ کافی دیر بعد جب دونوں گھر واپس آئے تو مرجان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں آئی۔ ماہد نے اسے سہارا دیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ وہ خاموشی سے ماہد کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آج پہلی مرتبہ ماہد کے لیے حیرت تھی، جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا کہ تم میری اتنی فکر کیوں کر رہے تھے؟ ماہد نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ کیوں فکر نہیں کرے گا؟ اسے چوٹ لگی تھی، اسے کچھ ہو جاتا تو کیا وہ خاموش بیٹھا رہتا؟ مرجان اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر الجھن ابھر آئی۔ اس نے کہا کہ ایک طرف تو تم اسے اتنا تنگ کرتے رہے اور دوسری طرف آج تمہاری یہ حالت تھی۔ تم اسے ہر کام کرنے پر مجبور کرتے رہے، اس کے ساتھ سختی کرتے رہے، پھر آج اسے ذرا سی چوٹ لگی تو تم ایسے پریشان ہو گئے جیسے تمہیں اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ ماہد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ وہ اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، وہ اس سے پہلے سے محبت کرتا تھا۔ مرجان کو شاید کبھی اندازہ نہیں ہوا کیونکہ اس نے کبھی اسے اس قابل سمجھا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکے۔ مرجان اسے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی طرح دیکھتی رہی جس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کے سامنے خاموش رہتا تھا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ماہد اندر سے کیا محسوس کرتا ہے۔ مرجان کی آنکھیں آہستہ آہستہ نم ہونے لگی۔ ماہد نے کہا کہ اس نے مرجان کے لیے محنت کی، وہ بڑا آدمی بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن مرجان اس کی طرف دیکھے تو اسے ماہد کی عزت محسوس ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اسے ایک ایسے شخص سے شادی کرنی پڑی ہے جو اس کے قابل نہیں۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ ایک دن مرجان کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو اور شاید پھر محبت بھی پیدا ہو جائے۔ مرجان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نظر جھکا لی اور بہت دھیمی سی آواز میں کہا کہ لیکن اب تو تم اسے برا ہی سمجھتے ہو نا؟ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اس نے تمہیں بہت ذلیل کیا، تمہیں ہمیشہ کم سمجھا، تمہاری قدر نہیں کی، پھر بھی تم نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ ماہد اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا کہ وہ سب کچھ بھولنے کو تیار ہے، جو کچھ ہوا اسے ختم سمجھو۔ وہ مرجان کو ماضی کی ہر بات سے آزاد کرتا ہے، لیکن ایک بات اسے ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بن کر رہے گی۔ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا،
اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، بس اسے مرجان کی عزت اور اس کا ساتھ چاہیے۔ مرجان مزید خود کو روک نہ سکی، روتے روتے ماہد کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو ماہد کے کندھے پر گرتے رہے اور ماہد چند لمحوں تک بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی اسے اپنے قریب آنے تک کا حق نہیں دیا تھا، وہ آج خود اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، اب وہ اس کی بہت عزت کرے گی۔ اس نے اسے بہت دیر سے سمجھا ہے، شاید بہت زیادہ دیر سے، لیکن اب اسے بھی ماہد سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے نہیں معلوم یہ محبت کب اس کے دل میں آئی، لیکن آج جب اس نے ماہد کو اپنے لیے اس طرح پریشان دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ ماہد نے آنکھیں بند کر لی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ برسوں سے دل میں چھپی ہوئی خواہش جیسے آج پوری ہو گئی تھی۔ اسے کسی عہدے کی خوشی نہیں تھی، کسی گاڑی کی خوشی نہیں تھی، کسی سرکاری گھر کی خوشی نہیں تھی۔ اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ جس مرجان کے سامنے کبھی وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا، آج وہی مرجان اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اپنی مرضی سے کہہ رہی تھی کہ اسے بھی ماہد سے محبت ہو گئی ہے۔ صبح کی نرم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی اور مرجان کھڑکی کے قریب کھڑی خاموشی سے باہر کے خوبصورت لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں پھولوں پر شبنم کے قطرے سورج کی روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کے سکون کی گواہی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ماہد کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے مرجان پر پڑی اور وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مرجان نے محسوس کیا تو پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ماہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے کہا، آج صبح اتنی خاموشی سے کہاں کوئی بھی ہو؟ مرجان نے مسکرا کر کہا کہ کہیں نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب انسان کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ وہ اپنی ہر خوشی بانٹ سکے۔ ماہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ پھر آج سے اس خوبصورت زندگی کی ہر صبح تمہارے نام ہے اور ہر شام بھی تمہارے نام ہے۔ مرجان نے نظریں جھکا لی، اس کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ ماہد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت محبت سے دیکھا، جیسے اس ہاتھ میں اسے اپنی پوری دنیا نظر آ رہی ہو۔ مرجان نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے مجھے سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ ماہد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بتاؤ۔ مرجان نے کہا کہ تمہارا یہ انداز، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے دنیا میں میرے علاوہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ماہد ہنس دیا اور بولا کہ کیونکہ واقعی مجھے اس وقت کچھ نظر نہیں آتا، تم سامنے ہوتی ہو تو میری ساری توجہ صرف تم پر ہوتی ہے۔ مرجان نے شرارت سے اسے دیکھا اور کہا کہ اتنی محبت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ماہد نے جواب دیا کہ محبت اگر تم سے ہو تو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم لگتی ہے۔ مرجان بے اختیار ہنس پڑی، اس کی ہنسی کی آواز کمرے میں پھیل گئی اور ماہد اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ پھر اس نے مرجان کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا کہ یہاں جو جگہ تم نے بنا لی ہے وہ اب ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ مرجان کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس مرتبہ وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر ماہد کے کندھے پر رکھ دیا اور دھیمی سی آواز میں کہا کہ مجھے بس اتنا چاہیے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ماہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ، ہر حال میں، ہر صبح، ہر شام، ہر خوشی میں، ہر مشکل میں، تم جہاں ہوگی ماہد وہیں ہوگا۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پھر ایک وعدہ اور کرو۔ ماہد نے کہا کہ ایک نہیں، جتنے کہو۔ وہ بولی کہ کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دینا۔ ماہد نے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا اور بہت محبت سے کہا کہ جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مرجان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا کہ مجھے اب یقین ہے۔ ماہد نے پوچھا کہ کس بات کا؟ مرجان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ ماہد کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں محبت بھی تھی اور سکون بھی۔ اس نے مرجان کو اپنے قریب کیا اور دونوں کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ ان کے درمیان اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی،
کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد مرجان نے کہا کہ آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ ماہد نے فوراً کہا کہ جہاں تم چاہو۔ وہ بولی کہ پہلے ناشتہ کریں گے۔ ماہد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ناشتہ بھی تمہارے ساتھ اور چائے بھی تمہاری ہاتھ کی۔ مرجان نے شرارت سے کہا کہ چائے میں بناؤں گی لیکن شرط ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر پیو گے۔ ماہد نے کہا کہ یہ شرط تو بہت آسان ہے۔ دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ مرجان نے اس کے لیے چائے بنائی اور ماہد اسے دیکھتا رہا۔ مرجان نے کب اس کے سامنے رکھا تو ماہد نے کب اٹھانے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ماہد نے مسکرا کر کہا کہ بس دل چاہ رہا تمہارا ہاتھ تھامے رکھوں۔ مرجان نے اپنا ہاتھ واپس لینے کے بجائے اس کی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ پھر تھامے رکھو۔ ماہد نے کہا کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دن گزرتا گیا، دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کبھی مرجان ہنستی اور کبھی ماہد اسے دیکھ کر مسکراتا۔ کبھی وہ مستقبل کے خوابوں کی بات کرتے اور کبھی اپنے آنے والے دنوں کے چھوٹے چھوٹے منصوبے بناتے۔ مرجان کہتی کہ وہ گھر میں بہت سے پھول لگائے گی۔ ماہد کہتا کہ وہ اس کے لیے پورا باغ بنوا دے گا۔ مرجان کہتی کہ اسے بارش بہت پسند ہے۔ ماہد کہتا کہ پھر بارش کے ہر موسم میں دونوں ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھیں گے۔ مرجان کہتی کہ اسے لمبی ڈرائیو پسند ہے۔ ماہد وعدہ کرتا کہ پھر ہر ہفتے اسے شہر سے دور لے جائے گا۔ شام ہوئی تو دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ آسمان پر نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ مرجان نے اپنا سر ماہد کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموشی سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ ماہد نے آہستہ سے کہا کہ مرجان۔ وہ بولی کہ ہاں۔ ماہد نے کہا کہ اگر اسے دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے تو وہ پھر یہی زندگی چنے گا۔ مرجان نے مسکرا کر پوچھا کہ میرے ساتھ؟ ماہد نے کہا کہ صرف تمہارے ساتھ۔ مرجان نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے کندھے سے مزید قریب ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی نے اسے وہ شخص دے دیا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ہر صبح دیکھنا چاہتی ہے اور ہر رات گزارنا چاہتی ہے۔ ماہد نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ اب ہماری کہانی کا ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ مرجان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیونکہ اب ہم دونوں ساتھ ہیں۔ ماہد نے کہا کہ اور جب تک ہم ساتھ ہیں تب تک ہر دن محبت کا دن ہے۔ مرجان نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور دونوں کے لبوں پر ایک ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ شام کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی۔ گھر کی روشنیاں جل اٹھی۔ لان میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے اور اس لمحے انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں اب محبت تھی، سکون تھا، اعتماد تھا، ایک دوسرے کا ساتھ تھا، آنے والے دنوں کے حسین خواب تھے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی خوشی تھی جو دونوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی۔ یوں مرجان اور ماہد نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ایک دوسرے کے ساتھ شروع کیا، اور اس بار ان کے سامنے صرف محبت تھی، خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھا اور ایک ایسا مستقبل تھا جس میں ہر صبح ان کے لیے نئی خوشی لے کر آنے والی تھی۔ ضرور ہماری کہانی سے انٹرٹین ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ ہماری کہانی سے انٹرٹین ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی انٹرٹین کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے ہمارا چینل گرو کرتا ہے، ویوز آتے ہیں، اور ویوز آتے ہیں تو ہمیں آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ گرو کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے اور زیادہ اچھی محنت کر پاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کامنٹس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، کیسی لگ رہی ہے آپ کو کہانی، کس طرح کی کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اور زیادہ امپروو بھی کر سکیں۔ تو بہت جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔